آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ہم کوئی ایک سورہ مبارک اور اس سورت کا پس منظر، سبب نزول جسے شان نزول کہا جاتا ہے، اور کچھ اس سورت مبارک کے مضامین پر کلام کرتے ہیں۔ آج کے جس سورہ مبارکہ کا ہمارا درس ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ قرآن مجید فرقان حمید کے 16ویں پارے میں یہ سورہ مبارک ہے، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی مکی صورتوں میں سے۔ ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا اسے مکی صورت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہجرت سے بعد جو کچھ نازل ہوا اور اسے مدنی صورتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر چونکہ بہت زیادہ مشقتیں، تکالیف اور بڑے ہی مشکل مراحل سے آپ کو گزرنا ہوا، اور آپ نے یہ ساری چیزیں برداشت کی۔ دشمنوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے آنے والی مشقتیں، تکلیفیں آپ نے یہ برداشت کی۔ آپ کے ساتھ جو جانثار صحابہ اس وقت ایمان لا رہے تھے، ان پر بھی یہ تکلیفیں آئیں، انہوں نے بھی ان چیزوں کو برداشت کیا، اور یوں آپ نے دین کی طرف بلانا، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے دین کی طرف، اور باطل خداؤں کو چھوڑنے اور ان کی ماد اللہ عبادت کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مذمت فرمایا کرتے تھے، اور سب کو اللہ رب العالمین کا بندہ بننے، اللہ کی بارگاہ میں آنے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے، اس کا آپ درس دیا کرتے تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طویل نمازیں ادا فرمائی، تو جب آپ نے طویل نماز ادا کی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک یہ بھی بیان کیا گیا کہ سوج گئے، ورم آ گیا، اور یوں بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طویل آپ نے قیام کیا تو کچھ کفار نے اس پر شور مچایا اور آپ کو بلکہ طعن و تشنیع کرنے لگے کہ آپ ہمارے دین کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جس دین کی طرف آپ بلا رہے ہیں تو اس میں آپ خود ہی مشقت میں ہیں، آپ خود ہی مشقت میں، یعنی یہ آپ کی طویل عبادت کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ تو خود تکلیف میں ہیں، مشقت میں ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس کا جواب اللہ نے دیا، اور یہی سبب ہیں اسی سورہ مبارکہ کے شان نزول جسے کہا جاتا ہے، سبب نزول جو جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ اسباب بنے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ایمان نہ لانے پر آپ کے دل مبارک پر یہ رنج اور غم آپ کو آتا تھا، دکھ ہوتا تھا کہ یہ کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے، قلب مبارک پر یہ تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک نے آپ کے قلب مبارک کو سکون پہنچانے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے رب العالمین نے قرآن پاک کی یہ سورہ مبارک نازل فرما دی کہ ان کے ایمان نہ لانے پر آپ دل میں تکلیف نہ لائیں، آپ کسی طرح کا غم نہ کریں، آپ کے قلب مبارک پر، دل مبارک پر کوئی رنج غم نہ آئے،
ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں یا تکلیف میں پڑ جائیں، یہ اللہ کے احکام ہیں، جسے اللہ چاہ رہا ہے ہدایت عطا فرما رہا ہے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو آپ ان پر کسی طرح کی تکلیف نہ اٹھائیں اور نہ اپنے دل کے اندر غم آپ لے کر آئیں۔ تو یہی کچھ واقعات تھے کہ جس کی وجہ سے سورہ مبارک طٰہٰ کو اللہ نے نازل فرمایا۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو طٰہٰ کے نام سے یعنی خطاب فرمایا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل اس لیے نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائے۔ قرآن تو نور ہے، قرآن ہدایت ہے، تو جو اس ہدایت کے راستے کو قبول کرتا ہے فابیہا، اور جو اس ہدایت کے راستے پر نہیں ہے اور جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، تو آپ ان کا غم نہ کریں، آپ اس وجہ سے کوئی مشقت تکلیف وہ قلب مبارک پر نہ لائیں۔ تو اللہ پاک نے یوں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا، 1000 سال پہلے کلام فرمایا۔ اور جب فرشتوں نے قرآن سنا تو فرشتے پکار اٹھے، اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، ان سینوں کو مبارک ہو جس میں یہ کلام محفوظ ہوگا، ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گے، جو یہ کلام پڑھیں گے، جنہیں اللہ یہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آج مسلمانوں کے بچے بچے کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہوتا ہے، حافظ قرآن بنتے ہیں، مسلمانوں کے بچے بچے آج الحمدللہ سورہ یاسین یاد کیے ہوئے ہیں، سورہ رحمان یاد کیے ہوئے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمنا ظاہر کی کہ میرے ہر امتی کے دل میں سینے میں سورہ یاسین ہو، تو کاش ہر امتی اس تمنا کو پورا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر بہت سے مضامین کا ذکر ہوا۔ سورہ طٰہٰ میں بیسک تو دین کے عقائد، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، زندہ کیا جانے پر، اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر، اور اس طرح کے مختلف امور جن پر کفار اعتراض کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کی جوابات اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر فرمائے۔ ویسے تو یہ ایک مرکزی مضمون ہے، اور اسی مضامین سے متعلق قرآن پاک کی کئی صورتیں جو مکی صورتیں ہیں، ان میں اللہ کی توحید، وحدانیت، رسولوں کا آنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، اسی طرح موت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو یہ بکثرت بیان ہوا مکی صورتوں کے اندر، اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی یہ مضامین موجود ہیں۔ پھر بیسک فرما دیا گیا قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری، جو نبوت کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نصیحت فرمائیں، اللہ کے احکام کو پہنچا دینا، خود کو مشقت میں ڈالے بغیر اللہ کی عبادت کرنا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا دین ہے، خوبصورت دین ہے، اور اس میں یہ مضامین بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے۔ مزید اسی سورہ مبارکہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے فرعون کے پاس جانے کا واقعہ، اللہ پاک نے آپ کو بھیجا اور آپ نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بننے کے لیے کہا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے آپ فرعون کے پاس گئے، تو یہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ بھی موجود ہے۔ صرف یہ بھیجے جانے کا نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور اس وقت فرعون جو سارے بچوں کو مار رہا تھا، اور آپ کو اللہ نے کیسے محفوظ رکھا، آپ کی حفاظت کیسے فرمائی گئی کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا کی موجوں میں چھوڑا، اور پھر آپ ان موجوں سے ہوتے ہوتے آپ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پہنچ گئے، اور فرعون کے گھر میں ہی آپ نے پرورش پائی، آپ کی والدہ ماجدہ وہاں جا کر آپ کو دودھ پلاتی تھیں۔
تو یوں اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو یہی حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اسے سمجھاؤ، اسے تبلیغ کرو۔ پھر آپ کا جانا، فرعون کو سمجھانا، اس کا پھر سرکشی کا یہ اعلان کر دینا، اور توفیق الہی سے اور تائید الہی سے آپ کی یہ مدد اللہ کی طرف سے ہوئی کہ جادوگروں نے آپ پر ایمان لایا۔ پھر ان ایمان والوں کو لے کر آپ یعنی بنی اسرائیل کے آگے واقعات بھی ذکر کیے گئے کہ دریا کے اندر راستہ بن جانا، پھر طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں ان پر اتر آنا۔ تو یہ ساری چیزوں کا یعنی بیسک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کافی چیزیں اس سورہ مبارک کے اندر بیان ہوئیں۔ ناظرین اکرام، اس سورہ مبارک کے پہلے کلمات ہی بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی دل کو مائل کرنے والے، اور یہی وہ کلمات تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے تو آپ کے دل پر ایسا اثر ہوا ان کلمات کا کہ آپ نے اظہار کیا کہ مجھے اپنے نبی کی بارگاہ میں لے کر جائیں۔ یعنی جب آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب وہ ایمان لے کر آ چکی تھیں تو آپ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ ان کے گھر گئے۔ واقعہ طویل ہے، المختصر کہ انہیں کچھ تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ ایمان نہیں چھوڑیں گے، حضور علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب آپ گھر جا رہے تھے تو کچھ کلمات سنے تھے تو کہا کہ مجھے بھی وہ لا کے دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے آپ طہارت کیجئے۔ تو طہارت کی اور پھر وہ کلمات ان کو سنائے گئے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ فرمایا گیا طٰہٰ، اے محبوب، یعنی طٰہٰ تو ویسے حروف مقطعات میں سے، لیکن یہاں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بھی ایک طٰہٰ ہے، طٰہٰ کہہ کے حضور کو خطاب فرمایا گیا۔ مراد یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اس لیے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ کہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے قرآن یہ نصیحت ہے۔ اور یہ ایسی نصیحت بن گئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ سبحان اللہ، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو گئے، حضور کے غلاموں میں آپ شامل ہو گئے، اور پھر دین اسلام کے اور حضور کے صحابی وہ بنے اور دین پر ہی آپ پہرا دینے والے بنے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہوتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے دعا تھی، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو قبول نہ ہو، ایسا نہیں، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے وہ دعا آپ کی قبول فرمائی۔ بڑھتے ہیں ناظرین، سورہ طٰہٰ کے کچھ مضامین پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر موت اور قیامت کے حوالے سے اور قیامت کے وقت کو چھپانے، پوشیدہ رکھنے کے حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ علماء تفاسیر نے، مفسرین نے اس کے تحت موت اور قیامت دونوں کے وقت پوشیدہ رکھنے کی حکمتوں کو بیان کیا کہ موت کے حوالے سے اگر بتا دیا جاتا کہ کسی کی زندگی اتنی ہے، مثال کے طور پر یہ شخص 80 سال زندہ رہے گا، اب وہ اس کی جوانی ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، تو اس کو پتہ ہے میری جب ہے ہی 80 سال تو آخری عمر میں توبہ کر لوں گا، تو وہ توبہ کرنے کے سبب یوں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور عذاب سے چھٹکارا پا لے گا۔ تو وہ جو گناہوں سے بچنے والا معاملہ ہے وہ نہیں کرے گا اگر اسے موت کا وقت وہ پتہ ہوتا۔ موت کا وقت مجہول رکھا گیا، موت کا وقت غیر متعین رکھا گیا ہمارے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک تو وہ متعین ہے، ایک لمحہ بھی اس سے آگے نہیں ہوگا، ایک لمحہ بھی اس سے پیچھے نہیں ہوگا، تو وہ متعین وقت ہے ایک موت کا، اور وہ ہونا ہی ہونا ہے، وہ اسی گھڑی اور اسی لمحے موت آنی ہی آنی ہے۔ تو یوں موت
کا وقت وہ ہمیں نہیں واضح بتایا گیا تاکہ ہر لمحے اللہ سے ڈرتے رہیں اور کوئی گناہ نہ کریں. گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں. اور سچی توبہ کی نشانیوں میں سے یہی ہے کہ آدمی ایسی معافی اور توبہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا, آئندہ اس گناہ کی طرف وہ نہیں جائے گا. تو یوں اللہ کی بارگاہ میں وہ سچی توبہ کرے. تو بہرحال موت کے اگر سب کو وقت معلوم ہوتا تو کوئی بھی گناہوں سے جلدی توبہ نہ کرتا کہ ابھی مرنے کا وقت بہت پڑا ہے, ابھی عمر ہی کیا ہے اور وہ 80 سال میں آنی ہے, 60 سال میں آنی ہے. تو اس لیے موت کا وقت یوں لوگوں کو نہیں بتایا گیا اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا. یوں ہی قیامت کا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت نے آنا ہے اور اس کو کیوں اللہ نے چھپا کر رکھا, پوشیدہ رکھا. فرمایا ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے, یعنی اگر کسی نے اچھے کام کیے تو انعامات اسے ملنے چاہیے اور کسی نے برے ہیں تو اب اس کو سزا بھی ہے, سزا کا معاملہ بھی ہے. تو یوں ہی قیامت سے ڈرایا گیا ہے, قیامت کے احوال بیان کر دیے گئے, قیامت کی نشانیاں علامات کو بیان کر دیا گیا, مگر قیامت کا وقت نہیں بتایا گیا. کیا نہیں بتایا گیا؟ کہ وہ کس سال میں قیامت آنی ہے. یہ بیان کر دیا جمعے کو ہوگی, یہ بھی بیان کر دیا کہ محرم کا مہینہ ہوگا, یہ بھی بیان کر دیا 10 محرم کی تاریخ ہوگی, مگر سال کون سا ہے یہ پوشیدہ رکھا. اس کے مخفی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں, آج سے کئی 100 سال پہلے اور پھر آج ہم, تو اگر یہی بیان کر دیا جائے کہ ابھی صدیوں بعد قیامت آئے گی تو آدمی غافل ہو جائے گا. لیکن اس کے پوشیدہ وقت کو رکھا تاکہ آدمی غافل نہ ہو. افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ پوشیدہ ہیں دونوں چیزیں, لیکن پھر بھی لوگ غافل ہیں, لمبی لمبی امیدوں میں, غفلتوں میں پڑے ہوئے. ابھی میری موت کہاں, ابھی فلاں کی ہوئی ہے, میری تو نہیں. ابھی فلاں کے ساتھ یہ ہوا ہے, میرا تو نہیں ایسا معاملہ ہوا. یعنی ایسی لمبی 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 امیدیں تان کر انسان جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہذا ہر وقت آدمی اپنی موت کے لیے تیار بھی رہے اور توبہ کو مؤخر نہ کرے, توبہ کرتا رہے اللہ کی بارگاہ. کیونکہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے. صرف بیماروں کو موت آنی ہوتی تو ہاسپٹل میں کوئی بھی ایسا نہ بیمار پڑا ہوتا, سارے ہی مر جاتے. صرف بوڑھوں کو آنی ہوتی تو پھر بوڑھا, پھر کوئی روئے زمین پہ بوڑھا نہ ہوتا. جوانوں کو نہیں آنی تو پھر ایسا ہوتا کہ کوئی جوان مرتا ہی نہیں. لیکن آپ کے محلے میں, ہمارے محلے میں, ہم گلی بازار محلوں میں یہاں رہنے والے, ہمیں پتہ ہے کہ روزمرہ کے کتنے جنازے اٹھتے ہیں اور ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے رشتہ داروں میں کتنے ایسے جنازے کہ لوگ کہتے ہی ہیں نا کہ ابھی تو شادی نہیں ہوئی, ابھی تو دیکھا ہی کچھ نہیں اور وہ دنیا سے چلا گیا. تو موت کا وقت مقرر ہے, ہمیں معلوم نہیں کس وقت آنی. لہذا آدمی ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اور ایمان پر استقامت ہمیں نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر عافیت سلامتی والی موت عطا فرمائے, آمین. مزید آگے کچھ بڑھتے ہیں. آیت نمبر 17 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یہ سوال ہے اور اس سوال کی بھی کئی حکمتیں. علماء نے لکھا کہ ہر سوال عدم علم کے لیے نہیں ہوتا کہ یعنی علم ہی نہیں ہے اس لیے پوچھا جا رہا ہے, نہیں, بہت سی چیزیں اس میں اللہ کی حکمتیں. رب سب کچھ جانتا ہے. ڈنڈا عصا ایک عام آدمی کو ہی پتہ ہے یہ ڈنڈا ہے یا عصا ہے. یہاں پر گفتگو اور کلام کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو مانوس کرنا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اے موسیٰ یہ کیا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ہی عصای, یہ میرا عصا ہے, اتوکہ علیہا, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں. ڈنڈا ہے, ٹیک بھی لگاتا ہوں, بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری, اور اس میں میرے اور بھی کئی کام ہوتے. اللہ نے آگے جا کر اسی عصا کو جب اژدہا بنانا ہے, سانپ کی صورت میں بنانا ہے, رب تو جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس, اور فرعون اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکیں گے اور چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سانپ بن جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا جائے گا کہ یہی ڈنڈا, یہی عصا یہ زمین پر پھینکو, وہ بڑا اژدہا بنے گا, ایک دم ان سانپوں کو کھا جائے گا. سبحان اللہ.
تو آپ کو یہ مانوس کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈنڈا ہی ہے، یہ عصا ہی ہے، تو اس سے ڈرنا گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی قدرتیں آگے جا کر آپ نے دیکھنی ہے۔ تو یہ آپ کو ایک طرح کا مانوس کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے کیا کیا کام لیتے ہیں، تو حضرت موسیٰ بتا رہے ہیں ٹیک بھی لگاتا ہوں، پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی میرے کئی کام ہوتے ہیں اس سے۔ اور یہی وہ عصا تھا کہ جو بعد میں اللہ کے حکم سے اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، اور وہ جادوگروں کے وہ سانپ کھا گیا، جس سے جادوگروں نے پہچان لیا کہ یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں، اور وہ رب بڑی قدرتوں والا ہے۔ ایک ڈنڈے کو جس نے اس اژدہا میں تبدیل کر دیا تو وہ پکار اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی سبحان اللہ یہ برکتیں ہیں۔ عصا ویسے بھی کئی طرح کا ڈنڈا کئی جگہوں پہ کام آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھی دیا تھا، حضرت عبداللہ بن انیس تھے، کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہادری اور ان کی جان بازی اور ان کی بہادری شجاعت کو دیکھتے ہوئے اپنا عصا دیا تھا، فرمایا یہ ڈنڈا لے لو، اور وہ عصا ان کے پاس تھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا، اور تم اسی ڈنڈے کو، عصا کو اپنے ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے، جنت میں تم چہل قدمی کرو گے، یہی عصا تمہارے پاس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پاس قیامت کے دن نشانی کے طور پہ ہوگا، اور یہی وجہ ہوئی کہ انہوں نے انتقال کے وقت یہ وصیت کی کہ یہ ڈنڈا یہ میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مبارک وہ عصا انہیں نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ مزید ناظرین کرام اس کے مضامین کی طرف بڑھتے ہیں، بلکہ یہی موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا جو تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہی اللہ پاک نے انہیں حکم دے دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ان کلمات کو ذکر فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے اس کام کو آسان فرما دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی لکنت کو، اس گرہ کو کھول دے، یعنی زبان کی وہ لکنت ختم فرما دے۔ بچپن میں آپ جب تھے تو آپ نے ایک انگارہ جو اپنے منہ میں رکھا تھا، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں اور فرعون کی گود میں تھے تو آپ نے ایک تھپڑ مارا تھا فرعون کو، تو جس پر فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اس بچے سے ڈر لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو بچہ ہے بس، اس نے لگا دیا، کہا نہیں میں آزماؤں گا۔ تو اس نے ایک طرف پھول اور ایک طرف آگ کا انگارہ رکھ کر دونوں چیزیں سامنے رکھی کہ بچہ ہے تو اس کا مطلب وہ آگ بھی اٹھائے گا، پھول بھی اٹھائے گا، لیکن اگر یہ پھول ہی صرف وہ بچہ اٹھائے گا اور آگ کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے گا تو پھر یہ بچہ، اس سے مجھے خطرہ ہے۔ اللہ کے کاموں میں بڑی حکمتیں مشیتیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھول کی طرف ہی جا رہا تھا، لیکن جبریل امین کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ کو آگ کی طرف موو کر دیا گیا۔ آپ نے اس آگ کو لیا، انگارے کو، اور زبان پر رکھ دیا، جس سے زبان میں لکنت ہو گئی۔ فرعون سے جو خطرہ تھا وہ بھی ٹل گیا، کہ فرعون نے کہا واقعی عام نارملی بچہ ہے، تبھی تو اس نے آگ کو اٹھایا۔ تو فرعون بھی خاموش ہو گیا اور وہ خطرہ ٹل گیا، تو وہ زبان میں لکنت آ گئی، زبان کو جل گئی تھی، لکنت آ گئی۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی اس لکنت کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھیں، وہ میری بات، یعنی میں ان کے سامنے جو تقریر کروں، واز کروں، وہ زبان کی لکنت کی وجہ سے وہ ایسا نہ ہو کہ ان کو سمجھنے میں مسئلہ ہو، دشواری ہو، اور وہ میری بات کو نہ سمجھیں۔ تو جو پیغام رسالت مجھے دیا جا رہا ہے، میں رب کی وحدانیت، توحید کا وہ اعلان کروں، ان کے باطل طریقوں کو ٹھکرا دوں، تو اے اللہ میرے سینے کو بھی کھول، میرے کام کو آسان کر، میری زبان کی لکنت دور فرما، اور تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں، اور میرے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو ہی میرا وزیر بنا، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا۔ تو آپ نے چند باتیں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی۔ اس سے پتہ چلا کہ کبھی بھی کوئی اہم کام اور بڑے بڑے کاموں کی طرف بڑھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توفیق مانگے، دعا مانگے۔ ہمارا دعا کا تعلق بڑا کمزور ہو گیا، رب سے مانگنے کا تعلق بڑا کمزور ہو گیا۔ بڑے بڑے کاموں کی ساری پلاننگ کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، حالانکہ پلاننگ اپنی جگہ، کہ دعا ہو
تاکہ اللہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ وہاں جانا ہے، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو توفیق دے، اے اللہ تو یہ عطا فرما، سینہ بھی کھول، یعنی ادھر سے ظاہر ہے کئی تکلیفیں مشقتیں بھی آئیں گی، تو وہ اس دل پر کوئی بوجھ نہ ہو کسی طرح، میرا سینہ بھی کھل جائے، زبان کی لکنت بھی دور ہو جائے۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اور اس کی تفصیلی گفتگو اور کلام اگلی اسی سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو بھی کچھ ذکر کریں گے۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، قرآن کی باتوں کو سمجھنے والا اور ان پر کما حق ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن، عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام